نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اس وقت بھی ذکر ہوا تھا انہی صفات کا کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے ان صفات کے ساتھ ان صفات والا رسول مانگا تھا اللہ سے کہ اسے مبعوث کیا جائے۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام صفات سے متصف ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں کہ یعلمکم الکتابہ کا بھی ذکر آیا، ویعلمکم ما لم تکونوا کا بھی ذکر آیا۔ اس میں جو یہ اس فعل کا ذکر 2 بار آیا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا سے مراد کہ پہلی تعلیم کتاب و حکمت کی ہے، دوسری اس سے الگ نوعیت کی ہے، اور اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس سے، اس منور اور روشن سینے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ یہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے کہ یعنی آفتاب قرآن کی کرنیں ماہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینے پر منعکس ہوتی ہیں، اور اولیاء کاملین جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں، اور وہ ایسے وارث ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مریدان باصفا پر بھی القاء کرتے ہیں، فیضان عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں کہ ان معارف کے حاصل ہونے کا طریقہ ہی صرف انعکاس ہے، اور کیسے یہ کیسے استعداد انسان کے اندر آئے، یہ آگے ان طریقوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ کیا کریں گے کہ جس سے ہمارے سینے اس قابل ہو سکے کہ ان میں وہ آفتاب نبوت کی کرنیں منعکس ہو سکیں۔ اب ایک انداز سے دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا۔ اب بھیجنے کا بھی بڑا لطیف سا پوائنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں ویسے آیا کہ انسان کو تخلیق کیا، بنایا، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں ذکر آیا قرآن مجید میں تو کہیں بعثت کا ذکر آیا، کہیں ارسلنا کہتے ہوئے ذکر آیا، بھیجا، مبعوث کیا، تو بھیجا اسے جاتا ہے جو موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کے محبوب انوار میں جس طرح سے بھی ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تھے۔ تو آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اللہ نے حریم کبریائی میں آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، انبیاء کا سلسلہ در سلسلہ بھیجا، بتایا کہ حضور آئیں گے، اللہ کے محبوب آئیں گے، وہ نبی آنے والا ہے۔ تو سارے نبی جو ہیں وہ مبشر بن کر آئے، خوشخبریاں سناتے رہے کہ وہ آنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا اپنے محبوب کو، کوئی اپنا محبوب دوسرے کو نہیں دیتا، یہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں تمہارے پاس بھیجا۔ اور ہمارا کیا کام ہے کہ اب جب اللہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے بار بار ان آیات میں، تو ہمارا بھی اپنے محبوب آقا سے، اس رسول سے محبت کا تعلق ہو۔ فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کہ تم میں پڑھ کر سناتا ہے تم میں ہماری آیات۔ اب آیات ربانی عربی زبان میں تھی، صحابہ کی زبان بھی عربی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم، کہ تم کیسے کفر میں جا سکتے ہو، تم پر تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیات۔ یعنی تم کفر سے بچنے کے تمہاری سبب یہ نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، بلکہ اس لیے کہ حضور موجود ہیں، حضور تم پر آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اس لیے تم کفر سے بچتے ہو۔ تو یتلو علیکم آیاتنا کا ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو اللہ کی آیات ربانی کی تلاوت مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور پڑھنے والے حضور ہوں تو رحمت ہی رحمت ہے۔
پھر جب حضور سے محبت کرتے ہیں تو یتلو علیکم آیاتنا کے فیض سے، آیات ربانی کے علم سے علم شریعت عطا ہوتا ہے، یعنی اس محبت نے تمہیں علم شریعت عطا کیا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں وہ۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم سجدہ ریزیاں کرتے رہو، تمہارے دل پاک نہیں ہوتے، تمہارے باطن پاک نہیں ہوتے، یہ پاک ہوں گے جب حضور سے رحمت کی نگاہ اٹھے گی، تمہارے دل پر پڑے گی، تمہیں پاک کر دے گی۔ آپ غور کریں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا پاک کرنا کیا ہے کہ تم اپنی سی محنت کرو، حضور کے در پر لگو، اور جب ان کی نظر رحمت اٹھ جائے گی تمہارا دل، تمہارا باطن پاک ہو جائے گا۔ تو باطن کے جو علوم ہیں ہم انہیں علم تصوف کہتے ہیں، علم روحانیت کہتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا سے مراد علم شریعت، کہ محبت بتاتی ہے تو شریعت عطا کرتی ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، محبت پاک کر دیتی ہے، پاک کرتی ہے تو تمہیں علم روحانیت عطا ہوتا ہے، تمہیں باطنی کیفیات عطا ہوتی ہیں، تمہیں وہ سوز، وہ درد عطا ہوتا ہے، جسے اقبال بھی کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی۔ یہ کیفیات، یہ سوز، یہ درد، یہ پاکیزگی باطن کی، خیالات کی، نیت کی، فکر کی، سوچ کی کہاں سے ملتی ہے؟ جب حضور سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت تمہیں پاک کرتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اب دیکھیں بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت۔ گویا یزکیکم پہلے رکھ دیا کہ اپنے باطن کی اصلاح کرو، باطن کے اندر جو کثافتیں پائی جاتی ہیں ان کو دھو ڈالو، گویا نیت پاک ہوئی، سوچ پاک ہوئی، فکر پاک ہوئی۔ اب جب کتاب کھولی تو کتاب سے نور عطا ہوا، کتاب نے علم بھی دیا، کتاب نے علم کے اندر چھپے ہوئے وہ اشارے بھی عطا کیے، لطافت بھی عطا کی، اللہ کی مشیت و مرضی سے بھی آگاہ کیا، مزاج بھی اپنا عطا کیا اللہ نے، والحکمہ، اور دانائی عطا کی۔ تو یاد رکھیں جسے دانائی عطا ہوتی ہے، خیر کثیر عطا ہوتی ہے، تو یہ قوت فیصلہ بھی عطا ہوئی، اسے سب کچھ ملا، حکمت و دانائی کے تو خیر۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اب یہاں سے اس علم غیب کا پتہ چلتا ہے جو نہیں جانتا۔ کیا نہیں جانتے؟ پردے کے پیچھے کیا ہے، اس دیوار کے پار کیا ہے، ماضی کیا ہے، مستقبل کیا ہے، نہیں جانتے ہوتے، مگر جب اللہ اپنا محبوب کے توسل سے جس ولی کو چاہے، جس عارف کو چاہے، جس پر جتنے چاہے حجابات اٹھا دے اور وہ جاننے لگ جائے ان باتوں سے متعلق جنہیں وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ راستہ کھلا ہے، آج بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے۔ تو جو اس سمندر میں غوطہ زن ہوگا، محبت اور عشق کے جذبے، عشق و مستی سے وہ غرق ہوگا تو اس پر عطائیں بھی ہوں گی۔ یہ وہ غوطہ خور ہی جانتے ہیں، یہ عام بندہ کیا جانے۔ اب اس کے بعد طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ ان سے کیسے تم فیض لے سکتے ہو۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، واشکرولی، اور شکر ادا کیا کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ اب یاد کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ ساری یاد کی علامتیں ہیں، اللہ کے نام مبارک کا ذکر کرتے رہنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب اس کی یاد ہے، اس کی اطاعت میں رہنا، خوف خدا میں رہنا، یہ اس کی یاد کے طریقے ہیں۔ تو جو اس سے محبت میں، ذکر میں رہے، اس کی یاد میں رہے، اطاعت میں رہے، فرمایا اذکر کو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ آج کیوں غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے، آج کیوں داتا گنج بخش کو یاد کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں فذکرونی کے تحت گزاری، اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزاری، اللہ کی محبت میں، فرائیت میں گزاری، ہر وقت اس کی بندگی میں گزاری۔ آج اذکرکم کا فیض مل رہا ہے، قیامت تک ان لوگوں کا ذکر ہوتا رہے گا، کیونکہ میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ وہ اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ اللہ نے ان کی محبت، ان کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، اور ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب علماء یہ کہتے ہیں، ذکر کی بات ہوئی اور شکر کی بات ہوئی کہ ذکر الہی اور مراقبہ سے دل میں استعداد پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو صوفیاء کہیں ذکر جلی کرواتے ہیں، کہیں ذکر خفی کرواتے ہیں، ذکر قلبی کرواتے ہیں، تاکہ کوئی اور سوچ، کوئی اور خیال نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب دل، مفہوم یہ ہے کہ جب دل میں ذکر نہیں کر رہے ہوتے تو شیطان اپنی چونچ ڈال دیتا ہے، تو وہ اپنے مریدوں کو اس طرح سے محفوظ کر دیتے ہیں، انہیں ذکر قلبی عطا کرتے ہیں، ایسے ولی، ایسے پیر، ایسے مرشد کہ جس سے ان کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ شیطان سے بچ گئے، دوسرے وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پرنور سینہ مبارک سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیضان لے سکیں۔
اس لیے اللہ نے حکم دیا میرا ذکر کیا کرو، کثرت ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار اور تجلیات کی بارش ہوتی ہے اور دوری کے سارے حجابات الٹ دیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کا یہ فرمان کتنا خوبصورت ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک و خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرما دے؟ ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی اس کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ گویا ہم ادھر سے کہتے ہیں یا اللہ، ادھر رب متوجہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وشکرولی، اور شکر کرو۔ اب شکر کس چیز کا؟ دیکھیں اپنی ذات پر بھی دیکھیں تو ایک ظاہری جو اللہ نے بے شمار نعمتیں نوازی، اور دیکھا جائے تو سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، پھر شوق اور محبت کا اگر جذبہ عطا کیا، شکر کرو اس پر۔ تو نعمتوں کا انکار کرو گے ولا تکفرون، فرمایا ناشکری نہ کرو۔ نعمتوں کا انکار، حضور کی نافرمانی، غفلت میں وقت ضائع کرنا، یہ ناشکری ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور شکر گزاری یہ ہے کہ اور زیادہ جوش و جذبے سے اس کی طرف، اس کی راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دو چیزیں بتائیں کہ دنیا کی امامت کا جو شرف تمہیں بخشا گیا ہے اس کی ذمہ داریوں سے کیسے تم عہدہ برا ہوگے۔ ایک یہ کہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو، مشکلات میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ اللہ کی تائید و نصرت پر بھروسہ کر کے قدم آگے بڑھانا ہے، اور نماز سے اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ بنانا ہے۔ دو چیزیں آ گئی، صبر اور نماز۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ صبر اندر سے انسان کو پاکیزہ کرتا ہے، نماز ظاہری قربت عطا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یا اس معیت سے خصوصی معیت مراد ہے، تائید کی، نصرت کی، مدد کی، اور اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے جس کی کیفیت صرف عارف ہی سمجھ سکتے ہیں، ایک وہی سمجھ سکتا ہے جسے یہ عطا ہو۔ ویسے ہی آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ تو ایک وہ بھی قربت ہے، اور ایک یوں صابروں کے ساتھ ہونے کی جو معیت ہے، یہ خاص دوستی، خاص سنگت ہے، خاص اس کا انعام ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ نماز اور صبر یہ وسیلہ بن جاتے ہیں، اللہ کی مدد کو کھینچ کر لے آتے ہیں۔ تو جب بھی مشکل آئے، کہیں مدد کی ضرورت پڑے، تو ان دونوں چیزوں کو رکھو، بے صبری مت دکھاؤ، ناشکری مت کرو، اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو مانگو، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی اب اس کی مدد اور اس کی تائید اور اس کی نصرت، یہ دونوں چیزیں پکڑ لینا ہی اس کا مراد یہ ہے کہ اللہ اب ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، نہ کہا کرو انہیں جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں مر گیا، وہ تو زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ غیرت الہی نے اس کو برداشت نہ کیا کہ جن لوگوں نے اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی رضا کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی، انہیں مردہ کہا جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ مت کہو، سختی سے روک دیا، بلکہ بتایا کہ وہ زندہ ہیں۔ اور شہداء کی زندگی کس قسم کی ہے؟ اس پر علماء کہتے ہیں کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف روحانی زندگی ہے، لیکن یہ پہلی بات ہی صحیح ہے کہ روحانی اور جسمانی دونوں طور پر، کیونکہ اللہ ان کی روحوں کو، جسموں کو قوت دیتا ہے۔
وہ زمین آسمان جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ تو جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے جو اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، تو انبیاء کا، صدیقین کا کیا حال ہوگا جو شہیدوں سے بھی مرتبے اور شان میں اعلیٰ ہیں اور برتر ہیں۔ ان کی زندگی میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ اس زندگی کی وجہ سے ان کے خاکی جسم بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ اگر سورج کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود اس زمین کے اندر ایک بیج کو زندگی دے رہا ہوتا ہے اپنی حرارت کے ذریعے، تو وہ جو قبر میں وجود پایا جاتا ہے، اس روح کی طاقت اس سورج سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کے ولیوں کی، انبیاء اور صدیقین کی روحیں ہیں۔ تو ان کی وجہ سے، اس روح کی طاقت کی وجہ سے جسم بھی ان کے سلامت رہتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ احد کے 46 سال بعد حضرت عمرو اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں سیلاب کی وجہ سے کھل گئیں، تو دیکھا گیا کہ ان کے جسم مبارک تر و تازہ تھے، شگفتہ اور شاداب تھے، جیسے انہیں کل ہی دفن کیا ہو۔ تو اسی طرح 20ویں صدی میں دریائے دجلہ میں حضرت عبداللہ بن جابر اور ایک اور صحابی تھے، ان کی قبروں کے نزدیک بھی پانی پہنچ گیا تھا۔ تو عراق کی حکومت نے ان شہداء کرام کی اس وجود کو دوسری جگہ حضرت سلمان فارسی کے اس جوار میں منتقل کیا۔ تو جب ان حضرات کی بھی قبریں کھولی گئیں تو 13 صدیاں گزر چکی، 20ویں صدی کی یہ بات ہے، تو بھی ان کے بھی پاک جسم صحیح سلامت پائے گئے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ہم ان کا شعور نہیں رکھتے۔